ایک جھوٹ کا سلسلہ جو پچھلے چند دنوں سے چل رہا تھا، فیاض الحسن چوہان صاحب نے بالکل مجھ کو فون کیا تھا چند دن پہلے. میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کراچی میں تھا تو مجھے کراچی میں فون آیا کہ شہباز فیاض الحسن چوہان صاحب یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی کرکٹ میچ کے حوالے سے. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں شہباز صاحب کے ساتھ ہوں تو میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کے آپ سے بات کروں گا. اس کے بعد مجھے علی حیدر گیلانی صاحب کا فون آتا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا اس کے بارے میں موقف ہے. تو میں نے ان سے بہت کلیئر بات کی تھی گیلانی صاحب سے. میں کہا گیلانی صاحب بات یہ ہے کہ وہ جماعت جس نے کبھی ہمیں ورکنگ سپیس دینا پسند نہیں کیا، وہ جماعت جس نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کے ہمیشہ جھوٹ بولے اور ہمیشہ ہمیں جو ہے میڈیا کے سامنے انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا، وہ جماعت جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف، ہمارے کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات کیے جا رہے ہیں، جھوٹے پرچے کاٹے جا رہے ہیں. اور اس موقع کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی کا طوفان گرم ہے، جب پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہوا ہے، تو یہ جو کرکٹ میچ ہے یہ کرکٹ میچ نہیں ہو رہا، یہ ایک طرح کی عیاشی ہے، کیونکہ یہ تفریح ہے. اور یہ تفریح ایک ایسی تفریح ہے جس کے اندر جو سلیکٹڈ لاٹ ہے وہ بیٹھ کے تفریح کرے اور عوام جو ہے وہ اور زیادہ مایوسی کا شکار ہو. تو اس موقع پہ یہ ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اور ہمارا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. اس اسمبلی کے اندر آج 3 سال ہو گئے ہیں، نہ یہاں پر سٹینڈنگ کمیٹیز کام کر رہی ہیں، آپ نہ تو یہاں پر پارلیمنٹ کو چلنے دے رہے ہیں، نہ آپ حکومت چل رہی ہے، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو آرڈیننسوں کی بنیاد پر چلا رہے ہیں. تو یہ ہمارا تو آپ سے نظریاتی اختلاف ہے، اور اس موقع کے اوپر جو میچ ہے ہم نہیں کھیل سکتے. اور مجھے آج حیرت ہوئی جب یہ کہا گیا کہ وہاں پر کہا گیا کہ گورنر ہاؤس کے اندر میری طبیعت خراب تھی، میں اس لیے نہیں آیا. میں طبیعتیں خراب کرنا جانتا ہوں، طبیعت اللہ کا فضل ہے میری ٹھیک ہے، اور میں وہ طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے ہی آج آپ دوستوں کے پاس آیا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جس نے پاکستانیوں کا جینا دو بھر کر دیا ہو، ایک ایسی جماعت جس نے پاکستان میں مہنگائی کا بازار گرم کر دیا ہو، ایک ایسی جماعت جس نے کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہوں، وہ اب بیوقوف بنانا چاہتی ہے اس طرح کے ڈھکوسلوں کے ساتھ. پی ایم ایل این کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہمارا نہ تو ان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ، اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اور حکومت نے آج تک قائم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو اس لیے ان حالات میں ہم ان کے ساتھ بالکل نہیں کھیل سکتے. بہت شکریہ. پر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے کچھ جو اراکین ہیں انہوں نے کہا ہے تو ہم نے ان کے نام ڈالے ہیں، تو کیا پھر پارٹی قیادت کی جانب سے ان اراکین سبھی کو جو بات کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے ناموں کا یعنی چند ایک نام ہمارے پاس ہیں بھی جب پہلے نام آئے تھے، تو کیا شو کا نوٹس دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ پارٹی ٹو پارٹی لیول پر بات ہو ہی نہیں رہی تھی، یہ انڈیویجول لیولز پر بات ہو رہی تھی. انڈیویجول لیول پر کسی سے پوچھا بھائی آپ کھیلیں گے، اس نے کہا میں کھیل لوں گا، لیکن ہمارا ہر ممبر جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہے، اور اس پر جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہی فائنل فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا رانا صاحب، آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس حکومت نے کرپشن کے نئے ریکارڈز قائم کر دیے ہیں. پرانے ریکارڈز کیا ہیں، کس نے بنائے تھے کرپشن کے دوران؟ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ نیا ریکارڈ قائم کر دیا، تو ہمارے اوپر ایک وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. نیب کو چھوڑا ہوا ہے ہمارے اوپر، انہوں نے ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، ہر محکمے کا نام لے لیں، پولیس صرف اور صرف جو ہے وہ سیاسی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بیوروکریسی آج وہ کچھ اور نہیں کر رہی، وہ اس کو انہوں نے وچ ہنٹنگ پہ لگایا ہوا ہے. تو وہاں پر جہاں پر ان سے کچھ نہیں نکلا، اور اب آپ کی بات کے اندر ہم شدید الفاظ میں اس بات کی بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ جو چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے، آپ پارٹنرز ان کرائم ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اور اس چیئرمین نے جس نے خود کہا کہ اگر میں حکومت کے کیسز کھولتا ہوں تو حکومت کھڑی نہیں رہتی، آج اس کو حکومت کے کیسز نہ کھولنے پر نوازنے کی بات کی جا رہی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور جو کرپشن کے نئے ریکارڈ جن کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں ڈیلی ٹائم کتنا شور مچا تھا سنڈے جو ادھر وہاں پر
کہ جی شہباز شریف صاحب کے خلاف ثبوت آ گیا، اور کدھر گئے وہ شہزاد اکبر، کدھر گئے وہ باقی لوگ جنہوں نے جھوٹ بولے تھے؟ ان کے جھوٹ ان کے منہ پر پڑ رہے ہیں، اور آج وقت آ گیا ہے کہ معلم جبا BRT جتنا مرضی چھپا لیں، ان کے اندر یہ سارے کے سارے اندر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ کسی ایک مسئلے میں بھی حکومت اور اپوزیشن کیوں نہیں آتی؟ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی، اس پہ بھی کسی مسئلے میں بھی اکٹھے کیوں نہیں ہو کے ملک کا سوچ؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہمیشہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ کنسنسس کو ڈیولپ کرے، اور اس حکومت کی تو ناکامی یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کا دورہ کینسل ہو رہا ہے تو اس کی ایک وہ رام کہانی دھڑ کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل صورتحال تو جب بورس جانسن نے بتائی تو اس کے اندر نکل کر آئی، یہ تو کانسپیریسی تھیوریز، یہ جھوٹے پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں جو صرف اور صرف جھوٹ بولنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سوال میں تھوڑی سی ایپریشن دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب ایک واحد مسئلہ کشمیر ہے کہ جس پہ ہمیشہ سے حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی رہی ہے، اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یوم کشمیر 5 فروری کے 2-3 پروگرام گزر چکے ہیں۔ یہی جو پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ کا علاقہ ہے، یہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کیمپ کٹھے لگا کرتے تھے۔ واحد اس حکومت کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس حکومت کے دوران باقی پارٹیوں کو جگہ نہیں ملتی، ان کو بطور قوت کہا جاتا ہے کہ آپ دور کیمپ لگائیں، یہاں صرف حکومتی کیمپ لگے گا۔ تو جن حکمرانوں کی سوچ قوم کو اکٹھا کرنے کی نہ ہو اور قوم میں نفاق کا بیج بونے کی ہو، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو رانا مشہور صاحب کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو تفرقہ بازی پہ بلیو کرتے ہیں، جو مسلسل اپنے ذاتی انتقام پہ بلیو کرتے ہیں، جن کا انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی، جو قوم سے بھی انتقام لے رہے ہیں مہنگائی کے ٹیکوں کی صورت میں، جو قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بڑی امیر ہے، ان کے پیٹوں سے مال نکالو، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں کبھی پیٹرول، کبھی بجلی، کبھی گیس روزانہ کی بنیاد پر مہنگی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تفریح کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ رانا مشہور صاحب یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن ملی ہے میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ ابھی میرا خیال ہے جو بات چل رہی ہے ابھی ہم اسی پہ بات کر لیں آج، کیونکہ اسی ٹاپک پہ ہیں۔ آپ نے وہ ایک چپیڑ ہے جو اس حکومت کے منہ پہ پڑی ہے، وہ چپیڑ ہے اس سارے انویسٹیگیٹو پروسیس کے اوپر جو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور جو زبردستی انہوں نے جیلوں میں ڈالا۔ اور یہ جسٹس علی جو فیصلے مقبول باقر کا جو فیصلہ آیا وہ آج مطلب روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے خلاف جھوٹ کی بنیاد پر مقدمات بنائے گئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور سچ کی بنیاد پر ان کا احتساب شروع ہونے لگا ہے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ فیاض الحسن چوہان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں نون لیگ سے کہ وہ آ کے کرکٹ کھیلیں تاکہ کرکٹ کا فروغ پاکستان میں ہو، تو وہ دوبارہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں، کوئی پازیٹیو جواب دینے کی امید ہے یا نیگیٹو ہی رہیں گے؟ فیاض الحسن چوہان کے کرکٹ کھیلنے سے اگر کرکٹ کا فروغ ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے انہیں گلی ڈنڈا شروع کر دینا چاہیے۔